تو اب بات کر لیتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے۔ آپ نے بارہا جو ہے وہ خبریں سنی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اس وقت جموں کشمیر کے اندر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، لیکن اگر پونچھ کی بات کی جائے، خاص طور سے حویلی کی بات کی جائے، حویلی میں اس وقت تک کہیں پر بھی پیلا پنجہ جو ہے وہ نہیں چلا ہے، کوئی بھی اسٹرکچر کو گرایا نہیں گیا ہے۔ بہرحال اب جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے اسٹیٹ لینڈ پر جتنے بھی اسٹرکچر بنے ہیں ان کی ڈیمارکیشن شروع کر دی گئی ہے، ان کی نشاندہی شروع کر دی گئی ہے۔ تحصیلدار حویلی انجم بشیر کھٹک کے ہمراہ آج ریونیو ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز جو ہیں وہ مختلف مقامات پر پہنچی، اور وہ جگہیں خاص طور سے اس وقت جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو جتنی بھی کمرشل بلڈنگز ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ کہیں پر اگر انکروچ کیا گیا ہے اسٹیٹ لینڈ کو اور اسٹیٹ لینڈ پر کوئی بھی ڈھانچہ بنایا گیا ہے تو اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ وہیں جو ہے کل بھی یہ سلسلہ جاری رہا تھا، آج دوسرے روز شہر خاص پونچھ کے اندر نشاندہی کا سلسلہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چلتا رہا، شروع رہا۔ آج جو ہے وہ بس اسٹینڈ، قلعہ مبارک پونچھ کے گرد و نواح اور دیگر مقامات پر یہ نشاندہی کی گئی۔ گزشتہ کل شیر کشمیر پل کے گرد و نواح میں یہ نشاندہی کی گئی تھی، اور تحصیلدار حویلی کے مطابق یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ پونچھ میں بھی اب اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہاں پر بھی جموں کشمیر یا پھر رجوری کی آپ بات کر لیجئے، مہنڈر کی بات کر لیجئے، سرن کوٹ میں بھی پیلا پنجہ جو ہے وہ چل چکا ہے انتظامیہ کی جانب سے، اور ہو سکتا ہے کہ پونچھ میں بھی یہ کارروائی بہت جلد شروع کر دی جائے۔ لیکن دوسری جانب تحصیلدار حویلی انجم بشیر کھٹک نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے جتنی بھی اسٹیٹ لینڈ ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی اور لوگوں کو اویئر کیا جائے گا اس متعلق، اور اس کے بعد ان کو نوٹسز دیے جائیں گے، اور پھر عوام کے جو تاثرات ہیں وہ بھی لیے جائیں گے۔ یعنی عوام کی جانب سے اگر کہیں پر کوئی آبجیکشن ہوگا تو پہلے وہ سنا جائے گا، پورے معاملات کو حل کرنے کے بعد جب ضرورت پڑے گی تو اس کے بعد کارروائی بھی کی جائے گی۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ لینڈ انکروچرز کو کسی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ سرکار کا یہ کلیئر فیصلہ ہے، کلیئر کٹ فرمان ہے، اور اسے بجا لانا ہے۔ جلد بازی میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن کارروائی ضرور ہوگی۔ سلسلہ نشاندہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کئی جگہوں پر کئی دکانیں، مکان اور دوسرے سٹرکچر کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب آنے والے وقت میں اگلا قدم جو ہے وہ پونچھ ایڈمنسٹریشن کا کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور خاص کر کے شہر خاص کی اگر بات کی جائے، یعنی ہمارا جو پونچھ کا شہر ہے وہاں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تک جو لسٹ نکلی ہے، یا پھر آج اور کل صرف 2 دن کے اندر تقریباً 75 کنال زمین کی نشاندہی کی گئی ہے جو اسٹیٹ لینڈ ہے۔ جو 75 کنال کے اندر بہت ساری جو تعمیرات ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ انلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، اور ان کی ڈیمارکیشن کی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو کمرشل جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ جو پرائیویٹ بلڈنگز ہیں جیسے کسی کا مکان ہے، دکان وغیرہ ہے، تو اس کی بھی نشاندہی کی جائے گی، کہ اب جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے، پھر لوگوں کو اپنے آبجیکشن رکھنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہائر اتھارٹی کی جانب سے پورے صلاح مشورے کے ساتھ، اور خاص طور سے جو تحصیلدار حویلی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر پونچھ کو رپورٹ وہ سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ لیا جائے گا اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، اور جہاں پر بھی اسٹیٹ لینڈ کو انکروچ کیا گیا ہے یا اس پر قبضہ کیا گیا ہے تو اسے ہٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر بہت سارے اٹھتے ہیں، لوگ اٹھا بھی رہے ہیں کہ آخر جو یہ اتنے بڑے بڑے ڈھانچے بنائے گئے، عمارات بنائی گئی، ہوٹلز بنائے گئے، دکانیں بنائی گئی، مکان بنائے گئے، اور باضابطہ جو ہے وہ میونسپیلٹی سے نقشے پاس کیے گئے ایڈمنسٹریشن کی نگرانی میں، موجودگی میں، اور یہ سارے ڈھانچے جو ہے وہ بنے ہیں، تو اس وقت انہیں کیوں نہیں روکا گیا، کیوں نہیں انہیں نوٹسز دیے گئے؟ اور جب اتنی بڑی بلڈنگز یہ آخر بنی تو کس طرح سے بنی بڑی بلڈنگز، چاہے وہ کمرشل کے لیے یوز کی جا رہی ہیں یا پھر اپنے ذاتی رہن سہن کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اگر وہ وہاں پر وہ بلڈنگز بنتی ہی نہ تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو اس پر بھی سرکار کو جانچ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں نے
फेक रिकॉर्ड बनाया और फिर उस फेक रिकॉर्ड को पास करने वाले ऑफिसर्स कौन थे, कौन से लोग थे और किस तरह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन गए, तैयार हो गई हैं और अब सरकार को यहाँ पर इस तरह के सख्त इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं। वहीं अगर पुंछ की सियासत की बात करें तो उनकी जानिब से भी यही बात निकल करके सामने आ रही है कि पुंछ में किसी भी गरीब शख्स को नहीं छेड़ा जाएगा, जो छोटी मोटी तजावजात हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन लैंड माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। पुंछ जो भारतीय जनता पार्टी यूनिट है उसकी तरफ से भी यही बयानबाजी की जा रही है कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, जो मजदूर पेशा लोग हैं या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे उनकी ज़मीन या उनके घर नहीं छीने जाएंगे। अब इस पर कितना अमल दरामद होता है ये भी एक देखने वाली बात होगी और उम्मीद यही की जा सकती है और ये करनी भी चाहिए कि सरकार की जानिब से जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा करके उन्होंने छोटे मोटे जो अपने रहने के लिए घर बनाए हैं, मकानात बनाए हैं, तो कम से कम उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ये हर शख्स कह रहा है और उम्मीद ये भी है कि ऐसा होगा। अहम बात है वो ये है कि तहसीलदार हवेली की जानिब से ये श्योरिटी भी दी गई है, लोगों को कहा गया है कि हम हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला नहीं लेंगे, बड़ी ही बुर्दबारी के साथ, बारीकी के साथ छानबीन होगी, ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो कोई सख्त कार्रवाई भी पुंछ में की जाएगी। फिलहाल सिर्फ निशानदेही की